بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تلاوت میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ جو کہ چھٹے پارے کا پہلا ربع ہے اور اس کے بعد سورہ مائدہ مکمل ہے۔ سورہ نساء بھی مدنی تھی اور سورہ مائدہ بھی مدنی ہے۔ سورہ نساء کے 3 رکوع اس میں شامل ہیں اور بقیہ سورہ مائدہ کے رکوع ہیں جو 1 سے لے کے آخر تک شامل ہیں۔ اس میں زیادہ تر سورہ مائدہ کا چونکہ حصہ شامل ہے۔ سورہ مائدہ مسجد نبوی دور میں تقریباً 9 ہجری میں اس کا نزول ہے اور 9 ہجری سے پہلے اور بعد کا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جب عرفات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، تو اس وقت اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت نازل ہوئی اور وہ تاریخ کا حصہ ہے آیت مبارکہ، اور وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم مبارک دن تھا، جس وقت اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو یہ وہ والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں زیادہ تر اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے بقیے حصے میں اللہ رب العزت نے اس رکوع میں اخلاقی رویوں کے اوپر مسلمانوں کی تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تم بعض اوقات برائی کو پسند نہیں کرتے اور اللہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم اسے اونچی آواز میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ ہاں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے، تاکہ اس کا ظلم لوگوں کو نقصان نہ دے اور وہ رک جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بڑا گہرا ہے اور اس تعلق کے درمیان کوئی اور نہیں شامل ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کتاب کو آسمان سے کیا نازل کیا گیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کے اوپر بھی آسمان سے کتابیں نازل کی، ہم نے موسیٰ کے اوپر نازل کی ہیں، اور وہ کتاب یہ ان کے پاس ہے اور یہ جانتے بھی ہے، اس کو بھی نازل کیا گیا اور ہم نے اس کتاب کو بھی نازل کیا ہے۔ اور کس طرح کے یہ عجیب سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی عبادت کو معبود بنا لیا، اپنا اس کی عبادت شروع کر دی، اور اس سے ہم نے منع کیا تو یہ نہ روکے تو ان کے اوپر ہم نے عذاب نازل کر دیا۔ پھر بار بار اس سورہ مبارکہ میں بھی اور مائدہ کی صورت میں بھی بار بار ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے عہد کو توڑنے والی قوم ہے، اور اے امت محمدیہ، اس میں ایک سبق امت محمدیہ کے لیے یہ ہے کہ اسی طرح کی کتاب موسیٰ کی قوم پر بھی ہم نے نازل کی، اور اسی طرح کی کتاب قرآن کی صورت میں ہم نے آپ پر بھی نازل کی۔ اس طرح کا سٹرکچر عبادت کا ہم نے ان پہ بھی بھیجا اور آپ پہ بھی بھیجا ہوا ہے۔ انہوں نے عہد توڑا اللہ کے ساتھ تو ہم نے ان کو نقصان دیا، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، لیکن آپ پہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور آپ سے بھی عہد کیا ہوا ہے، لیکن آپ پہ عذاب نازل اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ کے رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے درمیان، اس وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر بہتان لگایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اللہ کے کلمت اللہ ہیں، اور وہ اللہ رب العزت نے بذات خود ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ یہودی سود کھاتے ہیں، اور یہ عام ظاہر بھی کھاتے ہیں اور چھپ کر کے بھی لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے پہلے رسولوں کے اوپر بھی وحی نازل فرمائی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہیے، آپ پر بھی اسی طرح ہم نے وحی نازل فرمائی ہے۔ عقیدہ تثلیث کو، ٹرینٹی کو عیسائیوں کا عقیدہ ہے بنیادی طور پر، جسے وہ کہتے ہیں کہ 3 ایک میں ہے اور 1 3 میں ہے، اس طرح کہہ کہ وہ خدا کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ان تینوں کو کہتے ہیں ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تثلیث کا رد فرمایا ان آیات بینات میں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی مسیح نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے تو خود اظہار کیا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تمہیں اسی کی تلقین بھی کرتا ہوں۔ ساتھ ارشاد فرمایا رسول ہم نے تمہیں برہان بنا کے بھیجا ہے، دلیل بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کریم کی طرف سے نور اور کتاب مبین بھی بھیجی ہے، تاکہ تم لوگوں کی ہدایت کا سماع پیدا کر سکو۔ کلالہ جس کا وارث کوئی نہیں ہوتا، اس کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جائے، اس کے مسئلے کا ذکر کیا گیا۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے عہد کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا،
اور جانوروں کا ذکر کیا، کون کون سے جانور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال بنائے ہیں اور تمہیں گوشت کھانے کا حکم دیا ہے۔ وضو کا بالتفصیل اللہ رب العزت نے انداز سکھایا، اور وہ وضو کے وہ جو فرائض ہیں 4 وہ اس آیت مبارکہ کا حصہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اگر پانی نہ ملے یا مریض ہو تو تیمم کر لیا کرو، انصاف پر قائم رہو چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل 12 اگر گروہوں میں تقسیم تھے تو ہم نے ان کے لیے 12 چشمے بھی جاری کیے تھے، اور 12 سرداروں نے ہی عہد بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باتوں کو واضح کر دی تمہارے لیے، پھر بھی تم اس کی باتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اور مسیح علیہ السلام نے خود بھی الوہیت کا انکار کیا ہے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہود و نصارہ اللہ کے محبوب کیا ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو ان پر نازل ہوا ہے اس پہ عمل کریں، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے؟ ارشاد فرمایا موسیٰ کو ہم نے، موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تم اپنی قوم سے کہو کہ تم اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی لیکن تم نے جھٹلایا، ہم نے تمہیں شام، فلسطین اور یہ ایریا تمہاری آبادی کے لیے دیے تھے، تم نے کہا کہ ہم یہاں پہ تنگ آ گئے ہیں اور ہم شہر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور پھر جب ہم نے تمہیں دوبارہ شہر سے نکال کے پھر بسانے کی کوشش کی تو تم شہر میں پلٹ کے واپس نہیں آئے، تو ہم نے تمہارے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل کر دیے۔ اسی طرح 40 سال تک تمہیں سرگرداں شہر سے باہر بھی رکھا، پھر بھی تم نے کہا کہ ہم نے شہر میں واپس جانا ہے۔ تو یہ والی حرکتیں تمہاری موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے بھی توہین کا باعث ہیں۔ حابیل و قابیل کا وہ واقعہ جس میں حابیل نے قابیل کو قتل کیا اور پھر تلاش کرنے لگا کہ میں اس کو دفناؤں کیسے، تو اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا تاکہ یہ جو ہم مٹی میں دفنانے کا انداز سیکھتے ہیں وہ کوے سے حابیل و قابیل کو سکھایا گیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اپنے کیے پہ نادم ہوا، تو اللہ رب العزت نے معافی عطا فرمائی۔ ناحق قتل کرنا فساد فی الارض ہے، اور یہ یہودیوں کا عمل رہا ہے، ہمیشہ سے فساد فی الارض کے یہ قائد رہے ہیں اور یہ عامل رہے ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں، اس لیے جب بھی ان کے ساتھ ایسا برتاؤ ان کو کرتے دیکھو تو ان کو قتل کر دیا کرو۔ جب بھی یہودیوں کو سازش کرو تو سازش کے لیے 3 انداز اختیار کرو، یا تو سرے سے نوجوانوں کو قتل کر دو، یا ان کو واپس پلٹ کر جلا وطنی دے دو، یا تیسری انداز اختیار فرمایا کہ ان کے جسم کے کچھ حصے کو کاٹ ڈالو۔ یہ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں نازل فرمایا۔ اللہ کے فضل اور اجر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ چوری کی سزا چاہے مرد ہو عورت ہو ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ یہودیوں کی سازشیں بے نقاب کی گئیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بڑا عیب ان یہودیوں میں یہ تھا کہ یہ حق کو چھپاتے تھے، تو اللہ رب العزت تو حق کو واضح کرتا تھا، حالانکہ جو تورات ان کو دی گئی تھی اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اور اگر یہ اس کی متلاشی تھے، اس میں حاصل کرتے تو ہدایت بھی پا لیتے اور روشنی بھی پا لیتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر کے جو تورات کی تبلیغ کرنے والے انبیاء تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کو قتل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ قصاص کا یہ طریقہ عضو کے بدلے عضو، جان کے بدلے جان، یہ ہم نے بنی اسرائیل پہ بھی نازل کیا تھا، اور اے امت محمدیہ آپ پہ بھی ہے۔ اسی طرح قصاص لیا جائے گا، جتنا کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اتنا ہی اسے قصاص لیا جائے۔ عیسیٰ ابن مریم بھی اسی طریقے پر آئے جیسے کہ پہلے رسول نازل ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دے کے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے ان کو بڑھا کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ رب العزت بذات خود ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہود و نصارہ کو اگر تم بحیثیت قوم دوست رکھو گے تو تمہیں نقصان پہنچے گے، اگر تم ان کے ساتھ اپنے راز کو ان کے سامنے اگلو گے تو یہ کبھی بھی ان کو محفوظ نہیں کریں گے، ہمیشہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، لہٰذا ان کی انٹرنل کیفیت کو پہچان کر ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ ان کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، جب بھی ان کے ساتھ اچھا کرو گے نا تمہیں دھوکہ دیں گے، تمہیں دغا دیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں قرض اور مرد ہے، اور وہ مرد ان کے اندر چھپا ہوا ہے کہ القیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے دلوں میں سلاخیں ڈالیں گے، اور وہ بڑی تیز اور گرم سلاخیں ہوں گی۔ اے ایمان والو، حالانکہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہی تمہارے دوست ہیں، انہی کو دوست بناؤ اور اپنے راز بھی انہی کے سامنے رکھو۔ اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم لانے کے لیے لا سکتا ہے، اور جب دوسری قوم آ جائے گی تو تمہیں اللہ رب العزت نیست و نابود فرما دیں گے، اور وہ دوسری قوم لا کر کے حکمت اور امور کتاب کے ان سے نمٹوا لے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا پہلی قوموں نے بھی دین کا مذاق اڑایا تھا، دین کے کسی شعار کو، کسی عضو کو کبھی بھی مذاق نہ بناؤ، اس طرح نہ ہو جائے وعدہ تمہارے ساتھ جس طرح پہلی قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ نماز کے وقت لہو و لعب سے اجتناب اختیار کرو، پہلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہود کے علماء حق کو جب بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگتے تھے تو اس طرح کر دیتے کہ حق تبدیل ہو جاتا اور باطل کو آگے کر دیتے۔ یہود کا یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، سراسر بہتان ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔
اللہ کے ہاتھ اتنے کشادہ ہیں کہ وہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور پوری دنیا میں رزق پھیل رہا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول تم پہنچا دیجیے جو تمہارے پاس آیا ہے، جس طریقے سے پہلے رسولوں نے پہنچایا ہے، اور یہی رسالت کا مقصد ہے۔ اور تورات اور انجیل بھی اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اندھے اور بہرے اس لیے کر دیا تھا کہ یہ حق کو جانتے ہوئے بھی حق کا علی الاعلان لوگوں کے سامنے تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے۔ مسیح اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک عقلی بات کی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات انسان جو خاص کر ہماری یوتھ ہے جب باہر جاتی ہے تو سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہم تو نہیں کہتے کہ مسیح اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ریشنلائز انداز میں انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مسیح بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کی ماں مریم بھی کھانا کھاتی ہے۔ کانا یاکلان الطعام، جب دونوں کوئی کھانا کھائے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی، اس کا ذکر کیا گیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی وہ قوم جو کفر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت تمہیں منع کرتا ہے کہ تم ان دوسروں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اور جو لوگ برائی کرنے والے ہیں تمہیں چاہیے کہ ان کو برائی کرنے سے روکو، اور اگر تم روکو گے تو تم اللہ کا ساتھ دو گے، اگر تم نہیں روکو گے تو تم کافروں کو دوست بناؤ گے۔ نصارہ آپ کے زیادہ قریب ہیں اس لیے کہ وہ کبھی کبھی باقیوں کی نسبت، یہودیوں کی نسبت اور مشرکین کی نسبت تمہارے لیے اچھا چاہتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے زیادہ قریب ہیں۔ چھٹے پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے اور یہ بڑی کرٹیکل آیت مبارکہ ہے۔ ایک طرف نصارہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہیں اور ایک طرف حبشہ کے بادشاہ مسلمانوں کے حق میں بھی ہیں۔ وہ ایک گروہ تھا عیسائیت کا جس کو نصارہ کہا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، اور اس کے بعد حبشہ کا بادشاہ اور باقی دیگر لوگوں نے اسلام بھی قبول جلدی کر لیا تھا۔ اس کے بعد 7ویں سپارے کی جو 4 رکوع ہیں اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 3 طرح کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک حلال کھانے کا، دوسرا ارشاد فرمایا تمہیں اللہ رب العزت آزمائے گا مختلف انداز میں، تیسرا ارشاد فرمایا کبھی بھی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ بدل نہ دیا کرو، چوتھی بات ارشاد فرمائی کبھی بھی سوال کرنے میں جلدی نہ اختیار کیا کرو۔ بعض اوقات اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیز تمہاری بہتری کے لیے مبہم رکھی ہوتی ہے اور تم سوال کر کے بار بار سوال کر کے وحی کے طلبگار ہوتے ہو۔ جب وحی آ جاتی ہے تو واضح طور پہ ایک اس کا جواب مل جاتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا پڑتا ہے تمہیں، وہ عمل کرنا بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے۔ شاید فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت رسولوں کو بھی اکٹھا کرے گا اور ان کی قوموں کو بھی اکٹھا کرے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مسیح ابن مریم ہیں، اور انہوں نے خود کبھی نہیں لوگوں سے کہا اور نہ ہی ان کی ماں نے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے یا اللہ کی جو نا وہ بیوی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا تو ہم تو اللہ رب العزت تمام عیب سے پاک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو رسول ارشاد فرما رہا ہے وہ سچ ہے، اور صادقین مومنوں کو یہی نفع دیتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔